الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کرامتوں کا، حضور کی معجزات کا ذکر کیا گیا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوئے، ان معجزات کا ذکر تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اور معجزات کا ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے، خدا نے کسی نبی اور رسول کو اتنے معجزات عطا نہیں فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء اور جو رسول آئے، کسی کو اللہ نے 2 معجزات عطا فرمائے، کسی کو اللہ نے 5 معجزات عطا فرمائے، کسی کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو 1-2 معجزے دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کے ایک حصے سے ہزاروں معجزات ظاہر ہوئے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک اندھیری رات میں، جبکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، کافی رات تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے رہے. جب جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی رسول حضرت قتادہ بن نعمان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ ایک کھجور کی شاخ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے، اندھیرا ہے، کہیں اندھیرے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس کھجور کی شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، تمہارے آگے 10 ہاتھ اس سے روشنی نکلے گی اور تمہارے پیچھے 10 ہاتھ تک اس سے روشنی نکلے گی. اس صحابی رسول نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر جب اس شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو اپنے آگے 10 ہاتھ تک اس شاخ سے روشنی نکل رہی تھی. اس کھجور کی چھڑی سے آپ کے پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی پہنچ رہی تھی. اس چھڑی سے نور نکل رہا تھا، روشنی نکل رہی تھی. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو تمہارے گھر میں ایک کالی چیز تمہیں نظر آئے گی، اور فرمایا وہ جو کالی چیز ہے وہ شیطان ہے جو تمہارے گھر میں چھپا ہوا ہے. میری اس دی ہوئی چھڑی سے اس کو مارنا اور اس کو گھر سے باہر نکالنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ کر انہیں بھیجا. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھڑی کو پکڑ کر آپ سیدھے اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں. وہ جیسے جیسے جا رہے ہیں اس چھڑی سے روشنی نکلتی جا رہی ہے، نور نکلتا جا رہا ہے. جب اپنے مکان پر پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل آپ کے مکان میں وہ کالے رنگ میں کالی چیز کی شکل میں شیطان بیٹھا ہوا تھا. آقا نے فرمایا تھا کہ اس چھڑی سے اس کو مار کر نکالنا. آپ نے اس چھڑی سے اس کو مارا اور وہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مکان اقدس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، دونوں میں کافی فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، اتنا دراز، اتنا دور کا فاصلہ. اور اندھیری رات ہے، اور اس اندھیری رات میں ایک کالی چیز کی شکل میں شیطان ان کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اپنے مکان میں رہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابی کے مکان میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ ساری چیزیں یہاں بیٹھ کر انہیں بتلا رہے ہیں کہ تمہارے مکان میں یہ ہے، اور جب تم جاؤ تو حضور نے فرمایا میری اس چھڑی سے اس کو مار کر باہر نکالنا.
ایک چھڑی ہے جو کہ ایک لکڑی سے بنی ہوئی، اس لکڑی سے بنی ہوئی اس چھڑی میں نور نکلنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس سے روشنی نکلنا وہ بھی عام روشنی نہیں، بلکہ اس صحابی کے 10 ہاتھ آگے وہ روشنی نظر آ رہی ہے، اس صحابی کے 10 ہاتھ پیچھے وہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو روشنی اس چھڑی کے اندر پیدا ہوئی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کے لگنے کی برکت سے پیدا ہوئی تھی۔ اس چھڑی کی برکت سے انہوں نے اپنے گھر تک وہ ایسے ہی اس کی روشنی میں چلتے ہوئے چلے گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک مشکیزہ حضور نے بھرا، اس مشکیزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے باندھ دیا اور دعا فرمائی اور صحابہ کرام کو وہ مشکیزہ عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام سفر پر جا رہے تھے، اس مشکیزے کو لے کر صحابہ کرام نکلے۔ جب راستے میں صحابہ کرام پہنچتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ وضو فرمانے کے لیے وہ پانی کا مشکیزہ جب کھولتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کا مشکیزہ اس کے اندر پانی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دودھ ہے۔ وہ جو پانی تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پانی بھرا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو باندھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پانی کو ہاتھ لگانے کی برکت سے مولا نے اس کو دودھ بنا دیا، اور صحابہ کرام راستے بھر اس کو پیتے جا رہے تھے، اپنی پیاس کو بجھاتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بھوک کو مٹاتے جا رہے تھے۔ یہ دودھ کا پانی بن جانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت بشیر بن اقربہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول جنگ احد میں اس صحابی کے والد شہید ہو گئے۔ جب اس صحابی کے والد شہید ہو گئے یہ روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، اپنے والد کی جدائیگی کے غم میں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے میں تمہارا والد ہوں، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ آج کے دن سے تمہارا والد میں بن جاؤں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری والدہ تمہاری ماں بن جائے؟ کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ نے میری قسمت کا ستارہ چمکا دیا، میرا تو مقدر آپ نے بدل دیا کہ میرے والد کے شہادت کے بدلے میں آج سے ساری کائنات کے نبی، سارے انبیاء کے تاجدار آپ میرے والد بن جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ بن جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا میرے لیے چاہیے؟ وہ صحابی رسول خوش ہو گئے، مسکرانے لگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے اس صحابی رسول کے سر پر حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بات کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، وہ رک رک کر بات کرتے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد سے میرے بات کرنے کا انداز ہی بدل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اپنا لعاب نکالا اور اپنا لعاب حضور نے میرے منہ میں داخل کیا۔ جب حضور کا لعاب آقا نے میری زبان پر ڈالا اس دن سے میری زبان میں جو رکاوٹ تھی، میری زبان میں جو لکنت تھی، میری زبان میں جو رک رک کر بات کرنے کا جو طریقہ تھا، اللہ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اس کے بعد سے وہ اتنے سادے انداز میں اور اتنے سیدھے انداز میں بات کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ پہلے تم اتنا رک رک کر بات کرتے تھے اور اتنا تکلیف کے ساتھ تم بات کرتے تھے، اب اتنے اچھے انداز میں اتنی آسانی سے کیسے بات کر رہے ہو؟ وہ صحابی فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا زبان کا لعاب نکال کر میری زبان پر جس دن سے ڈالا اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بولنے کی طاقت کو اور بڑھا دیا ہے۔ میں پہلے سے بہتر انداز میں بول سکتا ہوں، میں پہلے سے بہتر انداز سے بات کر سکتا ہوں۔
حضور کے لعاب مبارک کی برکت سے اس صحابہ رسول کے بات کرنے کا انداز ہی تبدیل ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور نے اپنا دست مبارک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر آپ نے پھیرا اور ان سے فرمایا کہ اے حنظلہ، تم میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، تم میں برکت رکھ دی گئی ہے، تم میں برکتیں ہیں۔ جب حضور نے اتنا فرمایا تو حضرت زیال یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حضور نے فرمایا کہ تم میں اللہ نے برکت رکھ دی، اس دن سے ان میں اتنی برکت آ گئی کہ جب بھی کوئی اونٹ یا کوئی بکری بیمار ہو جاتی، لوگ حضرت حنظلہ کے پاس لے کر آتے اور فرماتے کہ ہمارا اونٹ بیمار ہو گیا اور ہماری بکری بیمار ہو گئی، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے، جہاں حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تھا بچپن میں حضور نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جہاں جس مقام پر حضور نے ہاتھ رکھا حضرت حنظلہ اپنا ہاتھ اسی مقام پر رکھتے، اور جس بکری کو بھی لایا جاتا، جس اونٹ کو بھی لایا جاتا، اپنا ہاتھ وہاں رکھ کر نکالتے اور پھر اپنی زبان سے اپنا لعاب نکال کر اس بکری کے اوپر لگا دیتے اور اس اونٹ کے اوپر لگا دیتے۔ جیسے ہی آپ کا لعاب اس بکری پر، اس اونٹ پر لگ جاتا، وہ جیسی بیماری کیوں نہ ہو اس کو شفا مل جاتی، وہ ہر بیماری سے شفا یاب ہو جاتا، صحت مند ہو جاتا۔ اور جو کوئی بچہ بھی بیمار ہوتا مدینہ منورہ میں حضرت حنظلہ کے پاس لے کر آتے اور فرماتے کہ حضور نے تمہارے لیے دعا فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم میں برکت رکھ دی ہے، لہٰذا وہ برکت ہمیں بھی دے دو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر جہاں حضور کا ہاتھ تھا وہاں ہاتھ رکھ کر پھر آپ اپنی زبان سے لعاب نکالتے اور جو بھی بیمار آتا اس بیمار کو اپنا جس جگہ تکلیف ہوتی اپنا لعاب وہاں پر لگا دیتے، ساری بیماری ختم ہو جاتی، سارا مرض ختم ہو جاتا۔ یہ تو بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اثر جو تھا ساری زندگی بھر وہ اثر باقی رہا، ساری زندگی بھر وہ جب تک دنیا میں باحیات رہے اس وقت تک حضور کے سر پر ہاتھ رکھنے کی برکتیں ہمیشہ ان میں رہتی تھی، اور وہ برکت وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے، دوسروں تک بھی اس برکت کو پہنچاتے اور اس برکت سے بیماروں کو شفا مل جاتی۔ جس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھ کو جب اس اونٹنی کے تھنوں پر پھیرتے تو اس میں دودھ بھر جاتا تھا۔ یہ برکتیں اور یہ رحمتیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہاتھ لگانے کی یہ برکت تھی جو زندگی بھر ان میں باقی رہی، ایک دو دن نہیں بلکہ ساری زندگی ان کے جسم میں اللہ نے برکت رکھ دی تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں آپ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے کنارے پر تشریف لائے، وہاں پر جب حضور تشریف فرما تھے، ابو جہل کا ایک بیٹا ہے اکرمہ، وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ان کنت صادقا فادعوا ذلك الحجر الذي في الجانب الاخر، اس نے کہا کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہے، جو پانی کے دوسرے کنارے پر یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے اور ڈوبے نہیں، تو میں یقین کر لوں گا، میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا، فاشار الیہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اشارہ کیا وہ پتھر اپنے مقام سے اٹھ گیا اور وہ پانی پر تیرتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا اور اپنی زبان میں اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہے۔ پتھر آ کر کہنے لگا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ کیا، وہ واپس اپنے مقام پر جا کر جہاں سے نکل کر آیا تھا وہ پتھر اسی مقام پر چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرمہ سے کہا، اے اکرمہ کیا تجھے اتنا ہی کافی ہے یا تجھے اور کوئی معجزہ دکھاؤں؟ کیا تیرے ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟
اس نے کہا یکفی کا ھذا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں دیکھ چکا کہ ایک بے جان پتھر آپ کے حکم پر جب وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے اور پھر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کے نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اب خود میں تو ایک انسان ہوں، ایک بے جان پتھر جب آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، آپ کو نبی مان رہا ہے، تو میں انسان ہو کر آپ کو نبی کیسے نہیں مان سکتا؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضور کا یہ معجزہ دیکھا اور اسی مقام پر وہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک بے جان پتھر ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا اشارہ دیکھیے، جب انگلی کا اشارہ ہو جاتا ہے وہ اشارہ مصطفیٰ پر اپنے مقام سے اٹھ کر وہ پانی پر تیرتا ہوا آ جاتا ہے، کیونکہ حضور کی انگلی کا اشارہ تھا، آقا نے اشارہ فرمایا تھا، اس اشارے کی برکت سے اس میں جان آ گئی اور وہ باتیں کرنے لگا، اور اس کی باتیں بھی کیا تھی؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھتے، حضور جو لقمہ اٹھاتے اس لقمے سے آواز آتی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ لقمہ حضور کے نبی ہونے کی گواہی دیتا، وہ لقمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا، حضور جو بھی چیز کھانے کے لیے اٹھاتے اس چیز سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کی یہ تاثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، یعنی صحابہ اکرام سفر میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، کئی سارے صحابہ اکرام تھے، پانی ختم ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر فرمایا کہ حضور پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو کچھ جتنا بھی بچا ہوا تھوڑا سا پانی ہو وہ پانی لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام نے تلاش کیا، بہت ہی کم پانی تھا ایک برتن میں، لا کر حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو چھوٹا سا برتن تھا اس برتن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ آؤ، آ کر جتنا پینا ہو یہاں سے پانی پی لو، جس کو وضو کرنا ہو اس برتن سے وضو فرما لو، یہ بالکل پاکیزہ پانی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ آقا یہ تو برتن میں چھوٹا سا پانی ہے، اس پانی کو ہم اگر پینے لگ جائیں تو ایک انسان بھی صحیح طریقے سے پی نہ سکے۔ اور صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 300 صحابہ کرام ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں تم سارے کے سارے آؤ اور سارے کے سارے پیٹ بھر کر پانی بھی پی لو، وضو بھی کر لو، یہ پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا وہ آگے آئے، جب آ کر اس برتن میں دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا تھا، پانی کے فوارے نکل رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے۔ صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا اور صحابہ کرام اس پانی سے وضو فرمانے لگے اور صحابہ کرام اس پانی کو پینے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں 300 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو کیا، اس پانی کو پیٹ بھر کر پی لیا، اپنی پیاس ختم کر لی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی 300 صحابہ کرام کے پینے کے بعد، وضو کرنے کے بعد اسی طرح سے فوارہ نکل رہا تھا، اور پانی کم نہیں ہوا بلکہ پانی کا چشمہ اسی طرح سے نکل رہا تھا۔ ایک معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بھی ایک دن آ کر شکایت کی، عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمائے، ہمارے لیے کچھ پانی کی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ کا حکم ہوا ان اضرب بعصاک الحجر کہ اے موسیٰ یہاں سامنے ایک پتھر ہے، اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا پتھر پر مارتے ہیں تو پانی کے 12 چشمے اس پتھر سے نکل جاتے ہیں، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پتھر سے پانی کا نکلنا یہ ایک عام بات ہے۔ آج اکثر کئی مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پتھر سے کہیں پانی نکل رہا ہے، کہیں کسی مقام سے پانی نکل رہا ہے، درخت سے پانی نکل رہا ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا، پتھر کا پانی نکلنا ایک عام سی بات ہے، مگر جو انگلیاں گوشت اور ہڈی سے بنائی گئی ان انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ سب سے عجیب و غریب معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔
کیونکہ ایک انگلی کے جس کو اللہ نے بنایا ہی ہے ہڈی اور گوشت اور خون کے تمام چیزوں کے مجموعے سے، اور اس سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے اور پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دکھایا، کسی نبی نے ایسا معجزہ امت کے سامنے ظاہر نہیں کیا جو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ ایک جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام بہت زیادہ پیاسے ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن پیاس بڑی سخت لگ رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کتنے تھے اس وقت میں؟ صحابہ کرام 1500 تھے، 1500 صحابہ کرام، اور پانی کی کمی پیش آ گئی، اور صحابہ کرام نے حضور سے آ کر شکایت کی کہ حضور ہم کیا کریں، پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو بھی تمہارے پاس پانی بچا ہوا ہو وہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور بس ایک لوٹے کے برابر، ایک لوٹے میں جتنا پانی ہوتا ہے اتنا ہی پانی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بڑے برتن میں اس کو ڈال دو، ایک بڑے برتن میں اس کو ڈال دیا گیا۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ایسے جاری ہو رہے تھے، ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین سے کوئی جھرنا نکل رہا ہے، زمین سے جیسے پانی جیسے ابلتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی ویسے ابل رہا تھا، اور 1500 صحابہ کرام تھے، 1500 صحابہ کرام نے اس پانی کو پی بھی لیا اور اپنے برتنوں میں جمع بھی کر لیا اور اس پانی سے وضو بھی کر لیا، مگر سارے صحابہ کرام کے پینے کے باوجود بھی حضور کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا کم نہیں ہوا، مسلسل پانی نکلتا جا رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے جا رہے تھے کہ اس کو لو اور پانی جتنا چاہیے اس کا استعمال کرتے چلے جاؤ، لیکن پانی میں کمی آنے والی نہیں ہے، پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ برکت والے ہاتھ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک انگلیاں تھیں کہ جس میں اتنی برکتیں تھیں کہ حضور جو آپ ارادہ کر کے، حضور اپنے ارادہ کر کے خیال کر کے جو آپ اپنی انگلیوں کو اشارہ کرتے، انگلیوں سے وہ پانی جاری ہو جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا کہ جب پانی کی کمی ہو رہی ہے، پانی جب کم ہو رہا ہے، مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھا، جاتے اللہ سے فرما دیتے کہ اے مولا پانی کی کمی ہو رہی ہے، ہمیں پانی عطا فرما، مولا ہمارے لیے پینے کی کمی ہو رہی ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما۔ صحابہ کرام نے وہاں پر اللہ سے نہیں مانگا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے آ کر پانی مانگ رہے ہیں۔ آگے اور حدیث پاک ہے، جب بھی صحابہ کرام کو بھوک لگتی حضور سے آ کر کھانا مانگتے، اور حضور سے آ کر بیمار ہو جاتے حضور کو آ کر کہتے کہ حضور ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو تکلیف آتی، جو پریشانی آتی، جو مشکل آتی، سیدھے حضور کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے کہ حضور ہماری زندگی میں یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، اور ہمیں اتنی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، پینے کی کمی ہے، اور اس طرح ہماری مشکلات ہے، حضور کو آ کر بیان کرتے۔ اور یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے؟ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر دین کو کون جان سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر قرآن کو کون جان سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ رسول کی باتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کے اترنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اپنی مشکل کے وقت میں، اپنی تکلیف کے وقت میں صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے حضور سے مانگ رہے ہیں۔ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ صحابہ کرام قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ درس دے رہے ہیں، ہر مسلمان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، دیکھ لو کہ جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی مشکل یا تکلیف آ جائے، اپنی مشکلات کے وقت میں، اپنی تکلیفوں کے وقت میں، اپنی رزق کی تنگی کے وقت میں تم مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔
صحابہ اکرام وہ صحابہ ہو کر حضور کا وسیلہ لے رہے، وہ حضور کے بغیر نہیں مانگتے، وہ صحابہ ہو کر حضور کے بغیر اپنی مشکلات کا حل نہیں مانگ رہے، وہ صحابہ ہیں اور جب پیاس لگ رہی ہے تو حضور سے پانی مانگ رہے ہیں، حضور کے وسیلے سے پانی مل رہا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں اگر تم بھی اللہ کی نعمتیں لینا چاہتے ہو، اللہ یقیناً تمہیں دے گا مگر نبی کے وسیلے سے دے گا، اللہ یقیناً تمہیں عطا کرے گا مگر نبی کے واسطے سے عطا کرے گا۔ تمہیں جو بھی نعمتیں ملنی ہے دینے والا خدا ہی ہے، دینے والا رب ہی ہے، مگر وہ دیتا نبی کے وسیلے سے ہے، وہ دیتا نبی کے صدقے سے ہے۔ نبی کے وسیلے کے بغیر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملتی، نبی کے وسیلے کے بغیر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت عطا ہی نہیں فرماتا۔ خالق کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے، وہ چاہے تو بغیر واسطے کے کیا بندوں سے بات نہیں کر سکتا؟ رب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کے ہمیں قرآن عطا نہیں فرما سکتا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں اور خدا کے درمیان ایک واسطہ رکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں اور خدا کے درمیان اپنے نبی کو درمیان میں واسطہ رکھا، نبی کو وسیلہ رکھا۔ رب نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو سیدھے ہم سے نہیں کہا کہ اے بندوں جاؤ تم جا کر نماز پڑھو، ہم سے نہیں کہا کہ جاؤ رمضان آ گیا رمضان کے مہینے میں جا کر روزے رکھو، اللہ نے ہم سے نہیں کہا۔ جب حج کا حکم دینا چاہا تو ان سے نہیں کہا کہ جاؤ حج کے مہینہ آ چکے ہیں، اگر مال ہے تو جا کر حج کرو، تم پر میں نے فرض کر دیا۔ کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے بندو، کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے جو سیدھے مجھ سے بات کر سکے۔ رب نے فرمایا کہ میری شان بلند ہے، میری شان بہت بلند ہے، کوئی بندہ، ہر کوئی بندہ آ کر مجھ سے بات نہیں کر سکتا، ہر کوئی بندہ مجھ سے کلام نہیں کر سکتا، ہر کوئی بندہ آ کر مجھ سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا میری شان بہت بلند ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ رب نے فرمایا کہ بندوں یقیناً میں تم سے بات کرتا ہوں مگر تمہارے اور میرے درمیان ایک نبی کے وسیلے سے میں تمہیں بات کرتا ہوں۔ یقیناً میں تمہیں ہر چیز دیتا ہوں لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک نبی کا وسیلہ رکھ کر تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اس نبی کے بغیر نہ میں تمہیں نماز دیتا ہوں، نہ میں تمہیں روزہ دیتا ہوں، نہ میں تمہیں حج دیتا ہوں، نہ میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں، نہ میں تمہیں روزی دیتا ہوں، نہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ سب کچھ تو جو تمہیں ملے گا نبی کے واسطے سے ہی ملے گا، نبی کے وسیلے سے تمہیں ملے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن بھی دینا چاہا، سارا قرآن کیسے ملا؟ سارا قرآن اللہ نے نبی کو واسطہ بنا کر ہمیں عطا فرمایا، نبی کو وسیلہ بنا کر رب نے 30 پارے ہمیں دیے۔ کہ اللہ نے ایک ایک بندے کو بلا کر کہا کہ آؤ آج پہلا پارا اترا ہے، جاؤ تم جا کر پہلا پارا پڑھ لو، آؤ آج دوسرا پارا اترا ہے، تم جاؤ دوسرا پارا پڑھ لو، آج یہ سورہ اترا ہے، آؤ تم آ کر یہ سورہ پڑھو۔ کیا اللہ نے ایک ایک بندے کو بلا کر دیا؟ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے درمیان، اللہ کے درمیان ایک وسیلہ بنایا، اس وسیلے کا نام مصطفیٰ ہے، اس وسیلے کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ رب نے یہ وسیلہ رکھا اور کہا کہ اے نبی میں آپ پر قرآن اتاروں گا اور آپ امت سے کہے کہ آج میرا یہ حکم اترا ہے، حکم میں اتاروں گا، نماز میری ہوگی، عبادت میری ہوگی مگر زبان آپ کی ہوگی، میری عبادت ہو مگر آپ کی زبان سے آپ کہے کہ یہ نماز میں نے فرض فرمائی ہے۔ اللہ نے 30 پارے اور 114 سورے، 6666 آیتیں جو بھی اتاری حضور کے سینے پر اتاری، اور حضور کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم یہ عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ روزے رکھو، یہ صدقہ کرو، یہ خیرات کرو۔ اور
ارے جس نبی کے ذریعے سے آج ہمیں قرآن ملا ہے، جس نبی کے ذریعے سے نماز ملی ہے، روزہ ملا ہے، حج ملا ہے، زکوٰۃ ملی ہے، اور اسی نبی کا وسیلہ چھوڑ کر آج کوئی یہ کہے کہ تم سیدھے اللہ سے مانگو، اللہ عطا کر دے گا۔ اگر بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا نہیں کیا، بغیر وسیلے کے اللہ نے ہمیں نماز عطا نہیں کیا، بغیر وسیلے کے اللہ نے ہمیں روزہ عطا نہیں کیا، بغیر وسیلے کے اللہ نے ہمیں حج عطا نہیں کیا، تو بغیر وسیلے کے اللہ ہماری دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے کس طرح سے قبول فرما سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک قانون ہے اللہ کا، خدا نے قدرت کا قانون بنا دیا کہ جو بھی آئے میرے پاس نبی کے ذریعے سے آئے۔ نبی کا ذریعہ چھوڑ کر، نبی کا واسطہ چھوڑ کر اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، نماز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ نبی کا واسطہ اور نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، میں نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے 100 حج کر کوئی آ جائے اور اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اگر وہ سجدے میں رہے اور یہ سمجھے کہ اپنی عبادت کی طاقت سے، میں اپنی نیکیوں کی طاقت سے اللہ تک پہنچ جاؤں گا، نبی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بندہ اللہ تک نہیں، سیدھے جہنم پہنچے گا۔ کیونکہ جب تک وہ نبی کو اپنا وسیلہ اور واسطہ نہیں بناتا تب تک وہ مسلمان نہیں بنتا۔ کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جس میں اللہ کا ذکر ہے، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ جب اللہ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو جدا نہیں کیا، جب اللہ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام ملایا اور بندوں کو بتایا کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں دعا مانگو میرا بھی نام لو، میرے مصطفیٰ کا بھی نام لے کر دعا مانگو، جبھی تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ جب کلمے کے بغیر، حضور کا نام لیے بغیر ہم مسلمان نہیں بن سکتے، تو حضور کے وسیلے کے بغیر دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حضور کے وسیلے کے بغیر اللہ کی نعمتیں کیسے مل سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ لیے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بالکل غلط ذہن ہے، یہ غلط خیال ہے کہ آج عبادت اس طرح سے کرو۔ صحابہ اکرام نے کیا عبادت نہیں کی؟ صحابہ اکرام نے کیا نماز نہیں پڑھی؟ کہ صحابہ اکرام نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری نمازیں بس ہمارے لیے کافی ہے، ہم نماز پڑھ کر جنتی بن جائیں گے؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نماز پڑھ کر اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ کبھی نہیں سوچا۔ اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے صحابہ حضور سے آ کر مانگتے تھے، حضور کے وسیلے سے مانگتے تھے، حضور کا وسیلہ نہیں چھوڑتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول جن کا نام زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں طلوع فجر سے پہلے، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بس تھوڑا سا ہے، اتنا تھوڑا سا ہے کہ جو کافی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے برتن میں ڈالو۔ جب اس کو برتن میں ڈالا گیا، فوضع کفہ فی الماء فرأیت بین اصبعین من اصابعہ عینا تفور فقال نادی فی اصحابی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہ تھوڑا سا پانی جب برتن میں ڈالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا حضور کی 2 انگلیوں کے درمیان سے، دو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جوش مار رہے ہیں، پانی ابل رہا ہے 2 انگلیوں کے درمیان سے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو پکارو اور ان سے کہو کہ جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ آئیں اور ہمارے پاس سے پانی لے کر جائیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آؤ، تمہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو ہماری بارگاہ میں آؤ، آ کر ہم سے لے کر جاؤ۔ یہ صحابہ اکرام کو حضور تعلیم دے رہے ہیں، اور صحابہ اکرام آتے گئے اور جس کو ضرورت تھی پانی کو لیتے گئے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے میں کنواں ہے اور وہ اس کنویں میں صرف اور صرف بارش کے دنوں میں پانی آتا ہے، اور جیسے ہی بارش کے دن چلے جاتے ہیں، جب گرمیوں کے دن آ جاتے ہیں تو وہ سوکھ جاتا ہے، اور دوسرے قبیلے کے جو کنویں ہیں ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کر ان کے پاس سے پانی لانا پڑتا ہے۔ تو اب تو جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اطراف کے قبیلے بھی ہمارے دشمن بن گئے، اب وہ بھی ہمیں پانی نہیں دیتے۔
تو لہٰذا جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ نکلا، اسی طرح ہمارے اس سوکھے کنویں کے لیے پانی کا انتظام فرمائیے۔ اب دیکھیے یہاں صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھ چکے، اسلام لا چکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا عبادت اللہ کی ہی ہے، مدد اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ جو آج قرآن کی ایک آیت کا غلط مطلب سکھاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج ہر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے، پڑھنے کو ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر کسی نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھتے تو آج یہ آیت پڑھ کر یہ نہیں کہتے کہ مدد اللہ سے ہی مانگنا ہے، تمہیں حضور سے، اولیاء سے، نبیوں سے مدد نہیں مانگنا۔ ایسا کہنے والا بہت بڑا جاہل ہے۔ صحابہ اکرام جو حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کنویں کا پانی سوکھ رہا ہے، وہ سوکھ رہا ہے، آپ اس کنویں کے لیے، پانی کے لیے کچھ انتظام فرمائیے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت اللہ کی ہی کرنی چاہیے، مدد اللہ سے ہی مانگنی چاہیے؟ یہاں پانی کم ہو گیا تو دعا کرتے کہ مولا ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما۔ مگر صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ صحابہ اکرام کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ دیتا وہی ہے، مگر اسی بارگاہ کے وسیلے سے دیتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ عطا نہیں فرماتا۔ اسی لیے وہ کیا کیے، انہوں نے آ کر حضور سے فرمایا۔ اب جب حضور سے آ کر مانگا تو کیا وہ شرک کرنے لگ گئے؟ کیا وہ مشرک بن گئے؟ کیا بدعتی بن گئے؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ اکرام اللہ نے جن کا ذکر قرآن میں فرمایا، وہ آ کر حضور سے مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے 7 کنکریاں زمین سے اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر حضور نے دم کیا، کہا کہ 7 کنکریاں لے جاؤ اور جو تمہارا کنواں ہے جو سوکھتا ہے گرما کے دنوں میں، ایک ایک کر کے کنکری اس میں ڈال دو۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ 7 کنکریاں لے کر چلے گئے اور جا کر ہم نے اپنے کنویں میں حضور نے جیسا حکم دیا تھا ایک ایک کنکری کر کے ہم نے اس کنویں میں ڈالنا شروع کیا۔ جب ایک ایک کنکری کر کے ہم نے ڈالا تو اس کنویں سے پانی اتنا زیادہ بہنے لگا، اتنا بہنے لگا کہ اطراف کے سارے کنووں میں سب سے زیادہ اس کنویں میں پانی غیب سے آنے لگ گیا، اور دوسرے جو کنویں تھے سارے اس کنویں کے آگے وہ سوکھ رہے تھے، اس کا پانی کم نظر آ رہا تھا، مگر اس کنویں میں چاہے وہ گرما ہو یا سرما کے دن آ جائے، ہر موسم میں اس کنویں کا پانی ہمیشہ سب کنووں میں سب سے زیادہ نظر آتا تھا۔ صحابہ اکرام نے یہ کیسے کیا؟ یہ اس کنویں میں اتنا پانی کیسے آ گیا؟ وہ صرف اور صرف حضور نے زمین سے جو 7 کنکریاں اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی، حضور کی ہتھیلیوں سے ان کنکریوں سے تعلق جڑ گیا، حضور کی ہتھیلی لگنا تھا، اللہ نے کنکریوں میں اتنی برکت پیدا فرما دی کہ جس زمین پر اس کو ڈالا گیا وہاں سے غیب سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور کی ہتھیلی کی لگنے کی برکت تھی، ان کنکریوں کو اللہ نے اتنا برکت پیدا فرما دیا۔ صحابہ اکرام کو بھوک لگتی، حضور کی بارگاہ میں آتے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں جنگ تبوک میں ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور ہمارے پاس توشے دان میں سب کچھ خالی ہے، جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، جتنے چند کھجور لائے تھے اپنے توشے دان میں وہ خالی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہیں توشے دان میں کچھ کھجور رہ جائیں، تو انہوں نے جا کر دیکھا تو 7 کھجور بچ گئے۔ حضور سے فرمایا کہ حضور صرف 7 کھجور رہ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان 7 کھجوروں کو تم برتن میں ڈال دو، ایک برتن میں ڈال دو۔ انہوں نے اس کو برتن میں ڈال دیا۔ ثم وضع یدہ علی الثمرات وقال کلوا بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 کھجوروں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے بلال آ جاؤ اور تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کو بھی لے کر آؤ۔ وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ 3 ساتھی تھے، میں ان کو بھی لے کر گیا اور حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، ایک ایک کھجور میری ہتھیلی سے نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کے نیچے سے میں ایک ایک کھجور نکالتا جاتا اور کھاتا جاتا اور دوسرے ہاتھ میں ان گٹلیوں کو جمع کرتا جاتا۔ حضرت بلال نے فرمایا میں نے تنہا 50 سے زائد کھجور کھائے، کیونکہ گٹلیاں تھی ہاتھ میں گن رہے تھے، آپ کے ساتھی بھی اتنے ہی کھائے، اس سے زیادہ بھی کھائے۔ سارے کھانے کے بعد حضور نے پوچھا کیا اور تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ فرمایا کہ حضور نہیں، ہم نے کھا لیا۔ اس کے بعد حضور نے کھجوروں پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جیسے حضور نے ہاتھ ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا، وہ جو 7 کھجور تھے وہ 7 کے ساتھ ہی تھے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا تھا۔
ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا۔ اب جب 7 کھجور یہاں پر ہے، 3 لوگ پیٹ بھر کر جنہوں نے کھا لیے، صرف حضرت بلال نے ہی 50 کھائے۔ وہ کہاں سے آئے؟ وہ کہاں سے آئے؟ وہ دست مصطفیٰ کے خزانے تھے۔ حضور کے مبارک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانے عطا فرما دیے اور حکم فرمایا کہ مصطفیٰ تمہارے ہاتھ میں ہم نے زمین و آسمان کے خزانے دے دیے ہیں، آپ جس کو چاہیں جتنا چاہے عطا فرمائے۔ حضور ہاتھ رکھتے جا رہے تھے اور غیب سے رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے حضور کے ہاتھ کے نیچے سے صحابہ اکرام کو ملتے جا رہے تھے اور صحابہ اکرام کھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتے جا رہے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں لشکر اسلام کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، سارا لشکر اسلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہاں سارے کے سارے صحابہ اکرام جنگ کو آئے ہیں مگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، جاؤ دیکھو کسی کے پاس کچھ کھجور ہے تو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جتنی فوج تھی اسلامی فوج، ساری فوج میں دیکھا 21 کھجور تھے، 21 کھجور سب کے پاس جمع کر کے وہ 21 کھجور لائے۔ عرض کیا کہ حضور یہاں صحابہ اکرام تو ہے ہزاروں کی تعداد میں، 21 کھجور رہ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی 21 کھجور میرے پاس لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ کر رکھ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 21 کھجوروں پر اپنا دست مبارک رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، قال ادعوا عشرۃ فدعوت عشرۃ۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ 10 صحابہ کو تم اندر بھیجتے جاؤ اور ان سے کہو کہ 10 آئیں اور جتنے چاہیں کھجور میرے ہاتھ کے نیچے سے نکالتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ 10 صحابہ اکرام آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکالتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں۔ اس طرح 1-2 نہیں بلکہ صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور پیٹ بھر کر سارے کھا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کوئی باقی رہ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو نکالا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس توشے دان کو اپنے پاس رکھنا اور کبھی اس کو کھول کر دیکھنا نہیں اور کبھی اس کو انڈیلنا نہیں، اپنے ساتھ ہی رکھنا اور جتنے تمہیں ضرورت پڑ جائے اتنے کھاتے چلے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجور جو حضور نے عطا فرمائے میں نے اپنے توشے دان میں رکھ لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے زمانے جب کبھی بھی ضرورت پڑتی بھوک لگتی اس توشے دان میں ہاتھ ڈالتے اور کھاتے چلے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک ختم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب بھی مجھے بھوک لگتی اس توشے دان میں ہاتھ ڈالتا اور کھجوریں نکالتا کھاتا جاتا۔ صدیق اکبر کا جو زمانہ گزرا وہ زمانہ گزر کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی جب بھی بھوک لگتی میں ہاتھ ڈالتا اور کھا لیتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی آپ نے فرمایا جب بھی بھوک لگی میں کھاتا گیا۔ تقریباً 25 سے 30 سال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 25 سے 30 سال تک جب بھی مجھے ضرورت پڑتی بھوک لگتی اس توشے دان میں نے ہاتھ ڈالا اور اس کو کھا لیا۔ ان سے پوچھا گیا آپ اندازہ لگائیں کتنا کھایا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا تقریباً 15,000 من کھجور میں نے کھائے اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ 15,000 من کھجور کھا بھی لیے، اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر لیے 25-30 سال تک۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں جو حضور نے 21 کھجور دیے تھے 15,000 من کھجور کھا کر خرچ کرنے کے بعد بھی ان 21 کھجوروں میں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ حضور کے مبارک ہاتھ کے لگنے کی یہ برکتیں ہیں، حضور کے وسیلے کی یہ برکت ہیں۔ حضور سے جس چیز کا تعلق ہو جائے، جو چیز حضور سے لگ جائے، اللہ اس چیز میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے اور اتنی برکتیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسی برکتیں آتی ہے جب ایک بے جان کھجوروں میں اللہ اتنی برکت پیدا فرما دے۔ اگر کوئی ایمان والا اپنے دل کا تعلق حضور سے جوڑ لے، اپنا دل آقا سے جوڑ لے، اپنی نسبت حضور سے جوڑ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ حضور سے جڑنا، حضور سے اپنا تعلق پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
بے جان چیزیں جب حضور سے جڑ جاتی ہیں بولنے لگ جاتی ہے۔ اگر ہم بھی حضور سے جڑ کر اپنا دل آقا سے جوڑ لے، محبت کا تعلق جوڑ لے، حضور سے عشق کا تعلق جوڑ لے، حضور سے ادب کا تعلق جوڑ لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہمیں مل سکے۔ جو نعمت بھی ہمیں ملنی ہو حضور کے واسطے سے ہی ملنی ہے، حضور کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں ملنی ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک کی حالت میں بھی حضور کے پاس آ رہے ہیں، پیاس کی حالت میں حضور کے پاس آ رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے جا رہے ہیں، عرض کرتے جا رہے ہیں کہ حضور آپ ہمیں کھانے کا انتظام فرمائیں، آپ ہمیں کھلائیں، آپ ہمیں پلائیں۔ وہ بھی جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع، جنگ تبوک ایسے حالات میں ہوئی کہ جن حالتوں میں صحابہ کرام کو مالی تنگدستی کا بہت سامنا کرنا پڑا۔ اتنی تنگدستی تھی کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنا پیٹ دکھاتے اور عرض کرتے کہ حضور آپ دیکھیے ہمارے پیٹ کا کیا حال ہے، ہم جنگ کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اتنی کمزوری ہے کہ جنگ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پیٹ دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو اپنا پیٹ دکھایا اور فرمایا کہ تم ایک پتھر باندھے ہو، میرے پیٹ کو دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اس زمانے میں جس کو جتنی بھوک لگتی اتنے زیادہ پتھر باندھتے تھے اپنی بھوک کی برداشت کے لیے۔ حضور نے فرمایا تم نے صرف ایک پتھر باندھا، تمہاری بھوک ایک پتھر کے برابر ہے، میں نے 2 پتھر باندھے، جتنی تمہاری بھوک سے اس سے دگنی بھوک میری ہے، لیکن تم دیکھو میں کیسے برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب عرض کیا کہ حضور ہم دین کے لیے اتنا کر رہے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، جان و مال قربان کرتے ہیں، مگر کتنی تنگدستی ہماری زندگیوں میں ہے، کتنی مشکلات ہماری زندگیوں میں ہے۔ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہیں اور اپنا خون بہاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، گھر بار کو قربان کرتے ہیں، اولاد کو قربان کرتے ہیں، دین کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی بھوکا رکھ رہا ہے، ہمیں ہی پیاسا رکھ رہا ہے۔ وہاں کافر ان کی زندگیوں میں ہر قسم کا عیش و آرام، ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں، وہ جو چاہیں وہ کھا رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اتنی مشکلات میں کیوں ہے؟ جب صحابہ نے آ کر یہ شکایت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے صحن میں آرام فرما رہے تھے، حضور بیٹھ گئے، حضور کا چہرہ مبارک جلال سے لال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ آپ ان لوگوں سے کہہ دو، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی ہے؟ جنت کے لیے کیا عیش و آرام کرنے سے کیا جنت ملے گی؟ پیٹ بھر کر کھانے سے کیا جنت ملے گی؟ آنکھ بھر کر سونے سے کیا جنت ملے گی؟ حلال و حرام کا فرق چھوڑ کر کیا کمانے سے جنت ملے گی؟ حرص، لالچ اور حسد سے کیا جنت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں ہے۔ جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کی قیمت بڑی مہنگی ہے۔ جنت کو حاصل کرنا ہو تو دنیا میں اس کی قیمت ادا کرو۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت اللہ کے دین کے لیے بھوکے پیاسے نکلنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو، خون کو بہانا ہے، اپنے اپنوں کو لٹانا ہے، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان و مال کی قربانی ہے، تنگدستی کو برداشت کرنا، آنکھوں کی راتوں کی نیندوں کو قربان کرنا، ساری تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے دین کے لیے جب تم نکلو گے تو یہ تمہاری جنت کی قیمت بن جائے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جو انسان کو بیٹھے بٹھائے آرام سے، عیش و آرام سے مل جائے۔ کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا،
کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ملتی جا رہی ہے، وہ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ان کے گناہوں کی انتہا نہیں ہے، گناہ بے انتہا ہے، مگر اللہ کی نعمتیں انہیں ملتی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے جو ملنا ہے وہ صرف دنیا میں ہی ہے، ان کی جنت دنیا ہی ہے، ان کی نعمتیں دنیا ہی ہیں، وہ جو بھی چاہے کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کچھ رکھ دیا۔ جب آنکھ بند ہوگی، قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کافر عرض کریں گے کہ مولا ہم نے دنیا میں بہت نیک کام بھی کیے، ہم نے دنیا میں بھوکوں کو کھلایا بھی۔ بعض کافر نیک کام بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے ہیں، روزداروں کو افطار کراتے ہیں، کئی سارے کافر اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے اچھے کاموں کو یاد کریں گے، عرض کریں گے کہ مولا دنیا میں ہم نے بھی اچھے کام کیے، آج ان اچھے کاموں کے ذریعے سے جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے کافروں، تم نے جو کچھ دینا تھا تمہیں عیش و آرام دنیا میں دے دیا، اچھے کھانے کھلا دیے، اچھا لباس پہنا دیا، اور جو جو چاہتے تھے تمہاری خواہشات کو پورا کر دیا، تمہاری آرزوؤں کو پورا کر دیا، تمہاری تمناؤں کو پورا کر دیا۔ آج تمہارے اچھے کاموں کا یہاں پر کوئی ثواب نہیں ہے، آج صرف تمہارے لیے جہنم ہے۔ ہماری نظر صرف دنیا کی حد تک رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے دنیا کچھ نہیں رکھا۔ مومن کے لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت دنیا ہے، مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ جیسا ایک قیدی جیل میں چلا جائے، قیدی کے لیے کیا سہولت ہوتی ہے؟ قیدی کے لیے جیل میں کھانے کی تکلیف ہے، پینے کی تکلیف ہے، پہننے کی تکلیف ہے، سونے کی تکلیف ہے، ہر قسم کی تکلیف قیدی کو ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ایک قیدی کی طرح اسے زندگی گزارنی ہوگی، ایک قیدی کی طرح اسے تکلیفیں اٹھانا ہوگا۔ اس کی آزادی کب ہے؟ جب اس کو موت آتی ہے تب اس کو آزادی ملتی ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب موت آتی ہے رب فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ، اے نیک نفس، اے نیک جان، میری خاطر تو دنیا میں جیتا تھا، بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، آج تیرے جسم سے روح جدا ہو گئی، آج سیدھے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو نے بہت تکلیفیں دیکھی دنیا میں، آج تجھے جنت کی بہاریں دکھاتا ہوں، جنت کے نظارے کراتا ہوں، جنت کے باغات دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے روح جدا ہو گئی، یہاں سے مومن کی جنت شروع ہو گئی۔ مومن کا عیش و آرام موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ آج یہی معاملہ ہے، آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ کے نیک بندے ہو، مومن ہو، دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہو، وہ مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے فلسطین کے سرزمین پر، جو ظالم اسرائیلیوں نے جو حملے کر دیے، اور فلسطین وہ مقدس شہر ہے، مکہ اور مدینہ کے بعد روئے زمین میں سب سے بہترین برکت والا کوئی مقام ہے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے، وہ سیریا کا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد اقصی کا ذکر اللہ نے فرمایا کلام پاک میں، وہی مسجد اقصی جہاں سے حضور کو اللہ نے معراج کرائی، معراج کا سفر آسمانوں کا جو حضور نے شروع کیا وہی مسجد اقصی سے شروع کیا۔ آج اسی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مسلمان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے اولادوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اور جو علاقہ فلسطین کا جس کا نام غزہ ہے، اس مقام پر ظالم اسرائیلیوں نے وہ بمباری کی اور وہ حملے کیے کہ نہ بچوں پر رحم کیا، نہ خواتین پر رحم کیا، نہ بوڑھوں پر رحم کیا۔ اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اگر کہیں ہو رہا ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سب سے بڑا ظالم دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اس ظالم قوم کے لیے دنیا میں ذلت ہے، بے عزتی ہے، رسوائی ہے، ان کے لیے کہیں جگہ نہیں۔
حضور نے مدینہ سے نکالا تھا 1400 سال پہلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے باہر نکالا تھا. اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یہودیوں کا ذکر کیا. حضور نے انہیں مدینہ سے باہر نکالا تھا. حضور سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. وعدہ کر کے وعدہ توڑا. کفار مکہ کے ساتھ مل کر حضور پر حملہ کیا, صحابہ پر, ایمان پر, مسلمانوں پر حملہ کیا. حضور نے اسی وقت سے مدینہ سے نکالا. جس تاریخ سے آقا نے ان اسرائیلیوں کو مدینہ سے نکالا اس تاریخ سے لے کر آج تک کوئی ملک انہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی ملک دنیا کی تاریخ 1400 سال میں یہودیوں کو, پھر جرمن گئے, جرمن سے ہٹلر نے نکالا, ہٹلر کے نکالنے کے بعد یورپ آئے, پھر وہاں سے نکالے گئے. ہر مقام سے, ہر ملک سے انہیں دھتکارا گیا کیونکہ اللہ رسول کی بد دعا ہے اسرائیل پر. اللہ رسول کی بد دعا ہے اور ان ظالموں نے اپنے ظلم کی انتہا کی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت کا کرشمہ دیکھیے. فلسطین کے مسلمان آج اگر ایمان کا جذبہ دیکھنا ہے, ایمان کا شوق, ایمان کا جذبہ دیکھنا ہو, فلسطین کے بچوں کے ہاتھ میں دیکھو. ایک طرف بم ہے جو وہاں سے اسرائیل کی طرف سے آ رہے ہیں, یہاں فلسطین کے مسلمانوں کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ بموں کا مقابلہ پتھر سے کر رہے ہیں, اپنے سینوں کو گولیوں کے آگے کر رہے ہیں, اپنے جسموں کو ان تمام ظالموں کے بم کے آگے رکھ رہے ہیں. نہ اپنے بچوں کے قربان ہونے کی فکر ہے. ایک والد جو آج جو منظر پیش ہو رہا ہے, اپنے بیٹے کو جس کو شہید کر دیا گیا ظالموں نے اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا رہا ہے. مسکرا کر وہ والد کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فلسطین کی حفاظت میں میری اولاد کو شہادت عطا فرمائی ہے. جو 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کی مائیں, صحابہ اکرام کے والد جو اپنی اولاد کے لیے جو کہتے تھے, جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, آج اسرائیل کے باپ اور ماں اپنی اولاد کو شہید کر کے فلسطین کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں. ایک ماں کے چہرے پر مسکراہٹ کہتی ہے میرا ایک بیٹا اس فلسطین کی حفاظت کے لیے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے شہید ہوا. اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرتا, میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں 100 بیٹوں کو میں شہید کر دیتی. یہ جذبہ ایمان کا اگر کہیں ہے تو فلسطین کی سرزمین پر. وہاں کھانے کی محتاجی ہے, وہاں پر پینے کی تکلیف ہے, روزگار کی تکلیف ہے, وہاں بے روزگاری بڑھ کر ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, دنیاوی طاقت نہیں ہے, وہاں کسی قسم کی سہولتیں نہیں ہے. ایک طرف ظالم اسرائیل کے پاس ہر قسم کا دنیاوی ہتھیار ہے, دنیاوی طاقت ہے, دنیاوی مال و دولت ہے, سب کچھ ہے. دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے, مگر سب سے زیادہ کمزور لوگ یہاں کھڑے ہیں. مگر ان کمزوروں کے آگے ظالم اسرائیل جھکنے پر مجبور ہو چکا ہے, کیونکہ یہاں جو ایمان ہے, یہاں ایمان ہے, یہاں پر حضور کی محبت ہے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہے. 313 مسلمان اس دور میں, کفار 1000 تھے. اسلام کی پہلی جنگ جو کہ 17ویں روزے کو ہوئی, جنگ بدر, 313 مسلمان 1000 کافروں کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا زمین پر لہراتے ہیں. وہ جو دور تھا دوبارہ سے وہی دور پلٹنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو جنگیں چل رہی ہے فلسطین کی سرزمین پر, خالق کائنات ان جنگوں میں جیسے فرشتوں سے مدد کی تھی اللہ نے جنگ بدر میں, اسی طرح فرشتوں کے ذریعے سے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد خالق کائنات یہ عام طریقے سے نہیں بلکہ فرشتوں سے مدد ہوگی, خدا کی غیبی مدد ہوگی. لیکن آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فلسطین کے 1200 کلمہ پڑھنے والوں کو شہید کر دیا گیا. 3 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. بے گھر ہونا, ایک انسان کا گھر تباہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. انسان اپنی زندگی میں محنت کر کے, ساری زندگی محنت کر کے ایک مکان بناتا ہے خود کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. اگر ایک لمحے میں مکان تباہ ہو جائے, مکان بمباری میں ختم ہو جائے, نہ گھر کے کوئی سامان بچے, نہ لباس بچے, کچھ نہیں ہے, اولاد بھی اس مکان میں تباہ ہو گئی, سب کچھ تباہ ہو گیا, وہ تنہا بچ گیا ہے. آپ سوچیں اس انسان کا کیا عالم ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھر تباہ ہو گیا, اس کی اولاد کے چتھڑے اڑ گئے, اور جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھر ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا. وہ تنہا بچا ہوا ہے, اور وہ تنہا رہ گیا, اور ظالموں نے اس تنہائی پر پانی بھی بند کر دیا.
جو کربلا کا منظر ہے وہ منظر یاد آتا ہے کہ غزہ کی سرزمین پر فلسطین کے 23 لاکھ مسلمانوں پر پانی بند کر دیا گیا، بجلی بند کر دی گئی، کھانے پینے کی سہولتیں بند کر دی گئی۔ 6 دن سے یہ سلسلہ فلسطین پر قیامت قائم ہو رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں پر قیامت برپا ہو رہی ہے، اور آج ہم یہاں پر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے حضور نے فرمایا کہ روئے زمین کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم میں کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تڑپ جاتا ہے۔ مشرق میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب میں رہنے والا مسلمان تڑپ جائے، مغرب میں رہنے والے کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مشرق میں رہنے والا مسلمان بے چین ہو جائے، کیونکہ سارے کلمہ پڑھنے والے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی کے پیر میں تکلیف ہو تو سر یہ نہیں کہتا کہ تکلیف تو پیر میں ہے، میں کیا کروں؟ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ تکلیف تو آنکھ میں ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہتا۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ایک انگلی میں تکلیف ہو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، وہ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ لیکن آج ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں جہاں ہمارے لاکھوں بھائی 23 لاکھ فلسطینیوں کی جان خطرے میں ہے، پتہ نہیں کب کون سا بم گر جائے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور وہ بھوکے پیاسے ایک طرف مر رہے ہیں اور دوسری طرف بموں سے ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کیا قیامت خیز منظر ہے! فلسطین کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ آج قیامت برپا ہو رہی ہے اس سرزمین پر، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہو کر اپنے بھائیوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے لیے ضرورت ہے ہم جا کر فلسطین میں ان کا ساتھ تو نہیں دے سکتے، کم از کم جس مقام پر ہیں ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، الہ العالمین ظالم اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ مولا جو بھی آنکھ اسلام کے خلاف اٹھے مولا اس آنکھ کو برباد کر دے۔ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً بالخصوص مولا غزہ کی سرزمین پر جس طرح کی تباہیاں ہو رہی ہے، مولا غزہ کی سرزمین پر اپنی غیبی مدد نازل فرما، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما۔ جو فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں مولا ان شہیدوں کا صدقہ، ان شہیدوں کے خون کا واسطہ ہے مولا فلسطین کو ظالم اسرائیلیوں کی قید سے آزاد فرما دے۔ مولا ظالم اسرائیل نے جتنے بھی بے گناہ قیدیوں کو مولا اپنے پاس رکھا ہوا ہے ان سب کو آزادی عطا فرما۔ الہ العالمین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالیٰ، جو فلسطین کے بچے مولا تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ملبے کے ڈھیر میں جنہیں دبا دیا گیا، جن پر گھر گر گئے، مکانات گر گئے مولا ان بچیوں کے رونے کا، سسکتی ہوئی ان کی ہچکیوں کا واسطہ ہے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالیٰ، آج تو نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن مولا کچھ اپنی نعمتوں کی بارش فلسطین کے مسلمانوں پر بھی فرما دے مولا، غزہ کے مسلمانوں پر بھی فرما دے مولا۔ مولا جن کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مولا کب ان کی زندگیاں ختم ہو جائے، الہ العالمین اے مالک مولا جس طرح تو نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، اس جنگ میں بھی مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک مولا روئے زمین کے ہر مسلمان کی مدد فرما، ہر مومن کی جان و مال کی مدد فرما، ہر مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا ظالم ہر طرح سے اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اگر تو نہیں مدد کرے گا تو کون مدد کرے گا مولا؟ اگر تیرے در سے ہمارے لیے مدد نہیں آئے گی تو کس کے در سے آئے گی مولا؟ الہ العالمین ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین ظالم اسرائیلیوں پر مولا فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ الہ العالمین مسجد اقصیٰ میں پہلے کی طرح سے مولا نمازوں کو جاری فرما دے، مسجد اقصیٰ میں ہمیں بھی نماز پڑھنا نصیب فرما، مسجد اقصیٰ میں ہمیں بھی سجدے کرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالیٰ غزہ کی سرزمین پر اسرائیل ظالم نے مولا بجلی کو بند کر دیا، پانی کو بند
کر دیا، کھانے خوراک کو بند کر دیا، الہ العالمین ان تک غیبی طریقے سے کھانا پانی پہنچا دے مولا، ان تک مولا غیبی طریقے سے رزق پہنچا دے مولا، الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ، جہاں کہیں روئے زمین پر مولا مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے مولا، تو ہی ان کا مددگار ہے مولا، تو ہی ان کا خالق ہے مولا، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے مولا، الہ العالمین ہم تمام کی مدد فرما، باری تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرما، اے الہ العالمین جن ماؤں نے اپنے بچوں کو مولا اس سرزمین پر شہید کر دیا ہے مولا، ان ماؤں کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما، الہ العالمین جن والدوں نے اپنے معصوم سے بچوں کے وہ لاشوں کو لے کر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں مولا، ان والدین کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما، اے الہ العالمین اے مالک و مولا دین اسلام کا ایسا جذبہ اور ایسا شوق ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما، اے الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالیٰ ہم کیا تجھ سے بیان کرے مولا، تو بہتر جانتا ہے کیا حالات ہے مولا، تو بہتر جانتا ہے مولا اسرائیل کیا ظلم کر رہا ہے مولا، الہ العالمین ہر طرح سے جیسے بھی ظلم ہو رہا ہے مولا اس ظلم سے بڑھ کر تو اپنی مدد بھیج مولا، فلسطین پر اپنی مدد بھیج مولا، غزہ پر اپنی مدد بھیج مولا، مولا وہاں کے بچوں کے رونے کی سسکیوں کی آواز کا واسطہ ہے مولا، شہید معصوموں کا واسطہ ہے مولا، ان معصوموں کے صدقے کو مولا فلسطین کو فتح عطا فرما، فلسطین کو فتح عطا فرما، مسجد اقصی کو فتح عطا فرما، مسجد اقصی کو فتح عطا فرما، اور ظالمین کے ظلم کو ناکام فرما دے مولا، ان کی بمباری کو ناکام فرما دے مولا، ان کی گولیوں کو ناکام فرما دے مولا، فوج کو بزدل بنا دے مولا، اور مسلمانوں میں ہمت اور طاقت پیدا فرما مولا، اور فلسطین کے لیے جان و مال کی قربانی کا جذبہ ہر مومن میں پیدا فرما دے مولا، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔